لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 23واں پارہ ہے. اس پارے میں 4 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، آیت 28 سے لے کر آخری آیت تک. اس کے بعد ایک مکمل سورہ صافات. پھر تیسرا حصہ سورہ صاد ہے، مکمل سورہ. اس کے بعد سورہ زمر، جس کی ابتدائی 31 آیات اس 23ویں پارے میں پائی جاتی ہیں. سورہ یاسین وہ مبارک سورہ ہے کہ جسے روایات میں قلب قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے سے خیر دنیا اور آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے، بشرطی کہ تلاوت صرف برائے تلاوت نہ ہو، بلکہ انسان اس کے معنی اور مفاہیم پر بھی نظر رکھے اور اس عہد الہی کو بھی یاد رکھے جو اس کی فطرت سے لیا گیا ہے، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو بلکہ رب العالمین کی عبادت کرو. اس سورہ یاسین کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اس میں توحید کی علامتوں سے غفلت کی بنیاد پر انسان بے ایمان ہو جاتا ہے. خداوند متعال نے اپنی نشانیوں کو ساری کائنات میں منتشر کر دیا ہے جو حقیقت تلاش کرنے والے کے سامنے ہیں. نشانیوں سے بھری کائنات میں ضروری ہے کہ انسان ان علامتوں پر توجہ کرے تاکہ اپنے خالق کو پہچان سکے. سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں چند باتیں ہیں. سب سے پہلے حبیب نجار کا قصہ ہے. ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا. ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا. پھر وہ جنت میں گیا تو جنت میں جا کر تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں جنت میں مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد اسی سورہ یاسین میں اللہ کی قدرت کے دلائل کو آیت نمبر 1 سے 28 تک بیان کیا گیا ہے. مثلا مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کیا جاتا ہے، لیل و نہار، شب و روز اور شمس و قمر کا نظام، یہ بھی اس کی توحید کی دلیلوں میں سے ہے. کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، یہ سب خداوند متعال کی نشانیاں ہیں، اس کی عظمت کے جلوے ہیں جس کو انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے. تیسرے حصے میں سورہ یاسین کے قیامت کا ذکر ہے. سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے. اس دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے ان کے خلاف. اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس سورہ میں بعض کفار کے بعض فکری انحرافات کو بھی پروردگار نے اشارہ کیا ہے. آیت نمبر 46 میں جیسے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تو ان کے پاس خداوند متعال کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ مشرکین حیرت انگیز نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی خدا کو یاد کرنے کے بجائے اپنی لجاجت اور دشمنی پر اڑے رہتے ہیں اور خدا وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 47 میں پھر ان کے بعض غلط عقیدے کو بیان کیا پروردگار نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں، جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. ہر دور میں بے ایمانوں کی
یہی روش رہی ہے کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ آخر یہ رحمان کس چیز کا نام ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ برائیوں سے پرہیز کرو تو کہتے ہیں کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی بات سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں اور تمہارے ہم خیال ہو جائیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی سے ڈرو تو کہتے ہیں کہ آخر یہ عذاب کب آنے والا ہے، ہم تو آج تک اس کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ حقوق شرعیہ ادا کرو، غریبوں کا ان کا حق دے دو تو کہتے ہیں کہ خدا خود کیوں نہیں دیتا ہے، اور جب ان کے پاس ایک خدا موجود ہے تو پھر ہم سے کیوں مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ذہنیت کے افراد ہر دور میں رہے ہیں اور آج تک پائے جا رہے ہیں، خداوند عالم ایسے افراد کی ہدایت کرے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں یعنی آیت 70 سے لے کر آخر تک خداوند متعال کی دوسری نشانیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ آیات الہی توحید کے جلوں اور انسانی زندگی میں اس کی عظمت کی نشانیوں کو شمار کرنے کے بعد بتوں کی ناتوانی اور ان کی بے بسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تاکہ حقائق روشن ہو جانے کے بعد انسان توحید کی حقانیت اور خط شرک کے بطلان کو بخوبی درک کر سکے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 182 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ آخر کار کامیابی پیغمبران الہی اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ہوگی۔ پوری تاریخ کائنات میں یہی مومنین ہیں کہ جنہوں نے دشمنوں کے اوپر غلبہ پایا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ اسی بنا پر خدا متعال سورہ صافات کے آخر میں نتیجے کے طور پر بیان کرتا ہے، آیت نمبر 71 سے لے کے 73 تک، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے پیغمبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ اگر آپ اس کی ابتدائی آیات ملاحظہ فرمائیں تو آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک کی آیات میں آسمان کی عظمت کے بارے میں گفتگو ہے کہ سب سے پہلے ستارے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم نے ان ستاروں سے آسمان کو کیسے مزین کیا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، ایک بہت ہی اہم آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ میدان محشر میں محبت اہل بیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہی وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں رسول اسلام نے بطور اجر رسالت سوال کیا تھا اور ہر انسان کو مسئول اور ذمہ دار قرار دیا تھا۔ آیت نمبر 70 سے لے کر آخر تک کی آیات میں خداوند متعال اس دنیا میں نبیوں اور مومنین کی حمایت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اپنی مدد اور حمایت کو بھی بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اس بارے میں مختلف انبیاء کرام کے قصے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بطور مختصر بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 75 ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا، آیت نمبر 14 سے لے کے 116 تک، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا ہے اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے اور ان کی مدد کی ہے، تو غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے۔
خدا متعالی سورہ میں اپنے بندوں کے اوپر درود اور سلام بھیجتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا متعال اس کو اپنی جاویدانی آسمانی کتاب میں اس کے اوپر سلام اور درود بھیجے اور ایک بہترین ورق اس کی تاریخ زندگی میں ثبت کر دے۔ نبیوں کو داستان کو ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات کی آیت 101 سے 107 تک کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی داستان کی طرف اشارہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سخت امتحان سے گزرتے ہیں اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب سارے مقدمات طے ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لٹا دیا تو ندا آئی کہ ابراہیم آپ اس امتحان میں قبول ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے رضائے خدا کی خاطر سارے کاموں کو انجام دیا ہے اور جس سے بھی تم کو محبت تھی اس کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت 103 105 فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جب ذبح کرنا چاہا جناب ابراہیم نے تو چھری چلائی تو اس کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے۔ اس تاریخی داستان سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ انسان کے اوپر کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنی محبوب ترین پسندیدہ ترین چیزوں کو بھی قربان کر دے، جیسا کہ لوگوں نے بہت سے ماں باپ نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو قربان کیا اور خدا متعال نے بھی ان کے ایثار کو بغیر اجر و ثواب کے نہیں رکھا بلکہ ان کے اجر و ثواب کو چند برابر کر دیا۔ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے جس میں ٹوٹل 88 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام اور تمام مومنین کو مشکلات اور مصائب میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس سورہ کی آیت 17 سے 29 تک ان آیتوں میں خدا متعال رسول اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ اس راستوں کی سختیوں میں صبر سے کام لیں، ثابت قدم رہیں اور یہ جان لیں کہ خدا عالم بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین حمایت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 17 اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اسی آیت میں رسول اسلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان بھی یاد دلائی جا رہی ہے۔ ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 10 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس سے پیغمبر اسلام کو نصیحت حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 17 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں کہ جو صاحب طاقت بھی تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ پیغمبر اسلام جو اس قدر عظیم مرتبہ اور درجے اور مقام رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر و شکیبائی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اقتداء کریں، پیروی کریں اور ان کی تاریخ حیات سے کمک حاصل کریں۔ لیکن یہی پیغمبر الہی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ایسا عبرت آمیز ماجرا آپ کی زندگی میں پیش آیا کہ تاریخ میں آپ کے صبر کی مثال دی جانے لگی، اور قرآن کریم پیغمبر اسلام اور مومنین کو اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ زندگی کے مشکلات میں، مصائب میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ان آیات میں بیان ہوا کہ دو لوگ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ نے دونوں کی باتوں کو سنے بجائے ایک شخص کی باتوں کو سن کر حکم صادر کر دیا۔ اگرچہ صحیح فیصلہ کیا تھا جناب داؤد نے حق کے ساتھ اور مقام پیغمبری سے کوئی منافات بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن یہی جلد بازی سبب بنا کہ بارگاہ الہیہ میں استغفار کیا، اور جب استغفار کرنا شروع کیا اور سجدے میں گر پڑتے ہیں تو پروردگار نے اس ادا کو پسند کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ ان میں تمام باتوں کا احساس پایا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، ورنہ دوسرا فریق
خود ہی اعتراض کرتا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اس کے اعتراض نہ کرنے سے جناب داؤد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بیان تو صحیح ہے اور یہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسم قضاوت کے خلاف ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے، دونوں فریقوں کی باتوں کو سنا جائے، صرف ایک بات سن کو فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس لیے پروردگار نے کہا کہ اب تم فیصلہ کرو، لیکن خواہش کا دخل نہ ہونے پائے، ورنہ اس میں گمراہی اور انحراف کا اندیشہ رہتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک ان آیات میں مفصل اس واقعے کا ذکر ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے؟ جب داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کر لیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ناانصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں۔ مفصل واقعہ ہے۔ بہرحال آگے اس کے بعد قیامت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت 27 اور 28 میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے۔ کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقوی کو فاسق اور فاجر افراد جیسا قرار دیں؟ یعنی اگر قیامت نہ آئے تو پھر اس کائنات کا وجود اور اس میں تمام چیزیں بغیر مقصد کی خلق ہوئی ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا اگر قیامت نہ ہو اور انسان کے اعمال کا اس کائنات کے علاوہ کہیں اور حساب و کتاب نہ کیا جائے تو اچھے اور برے دونوں لوگ برابر ہو جائیں گے اور پھر دونوں مر کر ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا عقل حکم کرتی ہے کہ یہ حکمت خداوند اور عدالت خداوند سے سازگار نہیں ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قیامت حق ہے اور برحق ہے جو آ کر کے رہے گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سختیوں اور مشکلات کی حالات میں امتحان کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت 34 سے لے کر 38 تک کی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان قدرت کے جس بلند پائے تک بھی پہنچ جائے، اس کے پاس کچھ بھی خود اس کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خداوند عالم کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان آیات کا پہلا حصہ ایک آزمائش کے بارے میں ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اس میں ایک ترک اولا پیش آیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان نے بارگاہ خداوندی کا رخ کیا اور اس ترک اولا پر توبہ بھی کی۔ یہ آیات بھی چونکہ اجمالی ہیں، لہٰذا افسانہ ترازوں اور خیال پردازوں نے فائدہ اٹھایا اور بے بنیاد خیالی داستانیں بنا ڈالیں۔ انہوں نے اس عظیم نبی کی طرف بعض ایسی چیزیں منسوب کی ہیں جو یا تو اساس نبوت کے بنیاد نبوت کے خلاف ہیں، یا مقام عصمت کے منافی ہیں، یا پھر اصولاً عقل و منطق کے خلاف ہیں۔ اس آیت اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بے جان دھڑ کے ذریعے ہوئی تھی، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے تخت پر رکھ دیا گیا تھا، لیکن اس سلسلے میں قرآن کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ محدثین اور مفسرین نے اس سلسلے میں روایات اور تفاسیر بیان کیے ہیں، جن میں سے بہت سی روایتیں ہیں، لیکن قابل توجہ روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرزو تھی کہ انہیں باشرف اور شجاع اولاد نصیب ہو جو ملک کا نظام چلانے اور خاص طور پر دشمنوں کے خلاف جہاد میں ان کی مدد کرے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، انہوں نے دل میں سوچا کہ مجھے ان متعدد بیویوں سے متعدد بیٹے مل سکتے ہیں کہ جو میرے مقاصد میں میری مدد کریں، لیکن اس مقام پر ان سے غفلت ہوئی اور آپ نے انشاء اللہ نہ کہا، کہ جو انسان کی ہر حالت میں اللہ پر اعتماد اور تقیے کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا اس زمانے میں ان کی بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک ناقص الخلقت بچے کے، وہ بے جان دھڑ کے مانند تھا کہ جو لا کر ان کے تخت پر ڈال دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت پریشان اور فکر مند ہوئے
کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اللہ سے غفلت کیوں کی اور کیوں اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اس لیے انہوں نے توبہ اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا۔ اس داستان سے حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس ماجرا کے بعد خدا متعال نے آپ کی دعا کو عملی جامہ پہنایا اور آپ کو پھر ایسی حکومت سے نوازا کہ کسی کو نہیں دیا تھا، ایک ایسی حکومت کہ جس میں چرند و پرند سب آپ کے اختیار میں ہوتے تھے۔ آیت نمبر 34 سے 38 تک اس کا مفصل تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اور ہم نے سلیمان کو امتحان لیا جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تھا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھیں، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا تھا۔ اس کے بعد آیت 41 سے 48 تک حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان کو بیان کیا پروردگار نے اس سورہ سعد میں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان کی حشمت اور دبدبے کے بارے میں گفتگو تھی کہ جو خدا داد قدرت کی مظہر تھی۔ اب یہ آیات حضرت ایوب کے بارے میں ہیں کہ جو صابر اور استقامت کا نمونہ تھے۔ ان کا ذکر اس لیے ہے تاکہ اس وقت اور پھر آج کے بعد اور آئندہ کے مسلمانوں کے لیے مشکلوں اور پریشانیوں میں استقامت، قیام اور جد و جہد کا درس پیدا ہو اور لوگوں کو استقامت کی پامردی کی دعوت دی جائے۔ البتہ حضرت ایوب تیسرے نبی ہیں کہ جن کی داستان کا کچھ حصہ اس سورہ سعد میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے عظیم نبی پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کی داستان کو یاد رکھیں اور پھر اسے مسلمانوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ مشکلات سے ڈرے نہیں اور اللہ کے لطف اور رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اس سورہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو نمونِ صبر کے طور پر بتایا گیا ہے۔ ابلیس نے خداوند عالم سے عرض کیا کہ ایوب، جو تیرا اتنا زیادہ شکر کرتے ہیں وہ تیری نعمتوں کی فراوانی کی بنا پر ہے جو تم نے ان کو عنایت کی ہیں۔ لہٰذا شیطان نے عرض کیا کہ اگر نعمتیں جناب ایوب سے لے لی جائیں تو پروردگار کا ہرگز شکر ادا نہ کریں گے۔ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی پوچھا تھا کہ وہ مصیبت جو حضرت ایوب کو دامنگیر ہوئی تھی، جو ان کو لگی تھی، آخر کس بنا پر تھی؟ شاید سائل کا خیال یہ تھا کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ امام نے اس کا تفصیلی جواب دیا، فرمایا کہ ایوب کفران نعمت کی وجہ سے ان عظیم مصائب میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے شکر نعمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو گرفتار کیا، کیونکہ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جو ایوب تیرا شکر گزار ہے وہ فراوان نعمتوں کی وجہ سے ہے کہ جو تو نے اسے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں ان سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر کہ ساری دنیا پر ایوب کا خلوص واضح ہو جائے اور پھر انہیں عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا جائے تاکہ لوگ نعمت اور مصیبت ہر دو عالم میں شاکر اور صابر ہوں۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب کی دنیا پر قبضہ کر لے۔ شیطان نے اللہ سے خواہش کی کہ ایوب کا فراوان مال، دولت، ان کی کھیتیاں، بھیڑ بکریاں اور آل داؤد سب ختم ہو جائے۔ آفتیں اور مصیبتیں آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن نہ صرف یہ ایوب کے شکر میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدا سے شیطان نے خواہش کی کہ اب اسے ایوب کے بدن پر بھی مسلط کر دے اور وہ اس طرح بیمار ہو جائیں کہ ان کا بدن شدت درد کی لپیٹ میں آ جائے اور وہ بیماری کے بستر کا اسیر ہو جائیں، لیکن اس چیز نے بھی ان کے مقام شکر میں کمی نہیں کی۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے حضرت ایوب کا دل توڑ دیا اور ان کی روح کو سخت مجروح کیا، کہ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے راہبوں کی ایک جماعت انہیں دیکھنے آئی اور انہوں نے کہا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں تم مبتلا ہو گئے ہو؟ ایوب نے جواب میں کہا کہ میرے پروردگار کی قسم مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے، میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں کوشاں رہتا ہوں، اور میں نے جب بھی کوئی لقمہ غذا کا کھایا ہے کوئی نہ کوئی یتیم اور بے نوا میرے دسترخوان پر ہوتا تھا۔
یہ ٹھیک ہے کہ حضرت ایوب دوستوں کی شماتت پر دوسری مصیبت سے زیادہ دکھی ہوئے، پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور شکر کے شفاف و شیرین پانی کو کفران سے آلودہ نہ کیا، صرف بارگاہ خداوندی کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، اور چونکہ اللہ کے امتحانوں سے آپ باہر آ گئے، بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے، لہٰذا اللہ اپنے اس شاکر و صابر بندے پر بھی اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے اور کھوئی ہوئی نعمتیں یکے بعد دیگرے پہلے سے زیادہ بھی انہیں عطا کیں، تاکہ لوگ صبر و شکر کا نیک انجام دیکھ لیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا راحت و آرام کا انتظام کرتا ہے، لیکن امتحان اور آزمائش کے بعد اس کے بغیر وہ کسی راحت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ سورہ صاد کے بعد ایک اور سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے اس 23ویں پارے میں۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ یہ شرح صدر اور روح استعداد خدا متعال کی نعمت ہے، اور اگر انسان توحید کے راستے پر گامزن ہے تو اس کو سکون اور آرام نصیب ہو سکتا ہے، جیسا کہ آیت 9 میں کہا گیا کہ اس سورہ کے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی انسان شب زندہ داری کرتا ہے، خدا متعال سے رابطہ برقرار رکھتا ہے، تو علم حقیقی کو حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 9، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے؟ اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیات میں علم کا معنی چند ایک اصطلاحات یا اشیاء کے درمیان مادی روابط اور اصلاح کے مطابق رائج علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک خاص معرفت اور آگاہی ہے کہ جو انسان کو قنوت یعنی پروردگار کی اطاعت، اس کی عدالت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ ہے علم کی حقیقت، اور مروجہ جو رائج ہیں علم ان بھی اگر اس قسم کے معرفت کے لیے کارآمد ہوں تو واقعاً علم ہیں، لیکن اگر غرور، غفلت اور ظلم، فساد فی الارض کا سبب بنے اور ان سے مذکورہ کیفیت اور خاص حالت حاصل نہ ہو تو پھر وہ قیل اور قال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اس آیت کے وہ افراد کے جو کامل مصداق ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما نحن الذین یعلمون والذین لا یعلمون عدونا وشیعتنا اولو الالباب۔ ہم ہیں وہ افراد کی جو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارے شیعہ ہمارے صاحبان عقل ہیں۔ آیت نمبر 22 میں سورہ زمر کی شرح صدر کے بارے میں گفتگو ہے، اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور آسمانی وحی بارش کے دانوں کی مانند ہیں جو دلوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش کے قطروں سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس زمین میں صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی طرح آیات الہیہ سے بھی وہی دل فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے لطف پروردگار اور خود سازی کے ذریعے پہلے سے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہو، جیسا کہ ارشاد ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حافظ محمد ابن احمد کلبی نے اپنی کتاب التسہیل میں روایت کی ہے کہ کشادہ صدر جو اس آیت میں آیا ہے، اس سے مراد کشادہ صدر لوگوں سے مراد ذات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جناب حمزہ علیہ السلام کی ذات، اور سنگ دل افراد سے مراد ابو لہب اور اس کی اولاد ہیں۔ آخری بات اس پارے کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے ضرب اللہ، آیت نمبر 29، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جس میں بہت سے جھگڑا کرنے والے شرکا ہوں، اور وہ شخص جو ایک ہی شخص کے سپرد ہو جائے، کیا دونوں حالات کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا عالم نے اس آیت توحید کی بحث کو
اس آیت میں توحید کی بحث کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو سب لوگوں کے لیے قابل فہم ہے۔ ایک غلام ہے کہ جس کے کئی آقا ہوں، کئی مولا ہوں، اور ایک غلام ہے کہ جس کے صرف ایک آقا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے کئی آقا ہوں اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جائے کہ کس کی بات کو مانے، کس کی بات کو نہ مانے، کس کی بات پر عمل کرے۔ لیکن جس کا صرف ایک آقا ہو، ایک مالک ہو، اس کے لیے بات آسان ہے اور اطمینان کے ساتھ اپنے ایک مالک کی بات کو بخوبی مان سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ خدا متعال اس آیت میں یہی بیان کر رہا ہے کہ اگر اس ایک پروردگار کی عبادت کرو اور وہی تمہارا مولا واقع ہے اور صرف وہی تمہارے دل میں ہو، تو واقعاً انسان کو زندگی میں اور آخرت میں آرام اور سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ تو عزیز، یہ باتیں تھیں جو خدا عالم نے اس 23ویں پارے میں بیان فرمائی ہیں۔ آخر میں خدا عالم سے ہی دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان کے باقی دنوں میں بھی خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں تعلیمات قرآن کے ساتھ تعلیمات محمد وآل محمد پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔